تخلیق انسان کا کہ یہ کئی مراحل سے گزرتا ہے، اس کے کئی اطوار ہیں. جیسے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پیدا فرمایا ہے اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا ہے، اور یعنی وہ رحمی امہات ہے کہ عورت کے رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر اس کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے. فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیریوں میں ہے. اور اس کی پہلی کیفیت کیا ہے؟ نطفہ. نطفے کے بعد علقۃً، ایک جونک کی طرح ہوتا ہے. علقہ کے بعد مضغۃً، وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہیکل بنتا ہے، ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، پھر ہم نے روح پھونکی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یاد رکھیں کہ آدمی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں دونوں کا یعنی اس کے باپ کا بھی ماں دونوں کا حصہ ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور کرو انسان ہم نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہم نے تمہیں ایسے پانی سے پیدا کیا جو ٹپک کے نکلنے والا ہے. مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. علماء فرماتی ہیں کہ باپ کی پشت میں وہ نطفہ ہوتا ہے اور ماں کے سینے میں وہ نطفہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے اس مقام مقرر پر وہ ٹھہرتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، تاکہ پھر اسی کو اللہ پاک جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ان جراثیم میں سے جو جرثوم اولاد کے ہیں ان کو پھر ایک محفوظ مقام پر اللہ نے رکھ دیا. اچھا، اور یہ بھی آیا ہے احادیث مبارکہ میں بھی اور آثار صحابہ میں بھی کہ جو چیزیں یعنی انسان میں مضبوط ہیں جیسے ہڈیاں ہیں وہ تو بنائے جاتے ہیں باپ کے نطفے سے، اور جو چیزیں لطیف ہیں وہ ماں کے نطفے سے بنائی جاتی ہیں. اسی لیے بیٹا کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے. حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ کیسے شکل؟ فرمایا اذا غلبت ماء المرأة، اگر عورت کا پانی خامد کے پانی پہ غالب آ گیا تو بچہ ماں کی شکل ہوگا، اور اگر خامد کا پانی ماں کی عورت کے پانی پہ غالب آ گیا تو بچہ باپ کی شکل ہوگا. غالب آنے کا معنی یاد رکھو یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے آ گیا یعنی پہلے عورت کا پانی آیا، خامد کا پانی بعد میں آیا، یا خامد کا پانی پہلے آیا عورت کا بعد میں آیا. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کا پانی ایک وقت میں خارج ہوا تو پھر بچے کے کچھ اعضاء جو ہیں باپ کی شکل ہوتے ہیں اور کچھ اعضاء جو ہیں وہ ماں کی شکل ہوتے ہیں. تو یہ تخلیق انسان. اچھا، یہ بھی فرما دیا کہ 3 اندھیریوں میں فی ظلمات ثلاث. اچھا، پہلے اکثر علماء یہ فرماتے تھے کہ 3 اندھیریوں سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ
بچے دانی میں ہے، اس کے اوپر پھر عورت کا رحم ہے، اور اس کے اوپر پھر ظلمت اللیل پیٹ کا پردہ ہے، تو یہ 3 تو ہو گئے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ بھی ایک تو رحم کے پردے کی وجہ سے اندھیرا ہے، ایک پیٹ کی وجہ سے اندھیرا ہے، اور ایک دنیا میں رات کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ لیکن یہ باتیں بہرحال اس وقت تھیں جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ اب جو گائنی کے ماہر لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ جہاں ہوتا ہے نا اس کے اوپر 3 پردے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہی 3 اندھیریوں میں ہے۔ یہ باہر والے اندھیرے کے علاوہ اس بچے کے لیے 3 پرت ہوتے ہیں، ایک پرت، پھر دوسرا اس کے اوپر، پھر تیسرا اس کے اوپر، تو وہ 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے منتصباً، وہ یوں کھڑا ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتے ہیں۔ بچہ جو ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، جو بھی ہو، تو وہ ایسے منتصب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، کہ سر اوپر ہے اور اس کی ٹانگیں نیچے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قدرت کا کمال دیکھیں کہ جب عورت کے لیے وقت ولادت آتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، کہ ہم نے اس کو راستہ سکھلایا کہ اب تم نے کیسے نکلنا ہے۔ تو وہ بچہ ماں کے رحم کے اندر ہی کلٹی کھاتا ہے، کلٹی کھا کے تاکہ سر پہلے نکلے اور ٹانگیں بعد میں نکلیں۔ اگر اس کی ٹانگیں ماں کے پیٹ سے پہلے نکلتی اور سر بعد میں ہو تو مر جاتا، وہی مر جاتا۔ اتنی دیر کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، تیری زندگی کا تعلق یہ ہے کہ سر تیرا نکل آئے، چلو باقی حصہ تو نکلتا رہے گا، چاہے 5 منٹ لگ جائے، لیکن سر کو پہلے نکلنا چاہیے۔ تو یہ اس کو پیٹ کے اندر کس نے سکھایا تھا؟ کون سا استاد گیا تھا وہاں پڑھانے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ثم السبیل یسرا، ہم نے پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا کہ تم نے ماں کے رحم سے کیسے باہر آنا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ جب تک بچہ ماں کے رحم میں ہے، وہ ماں کے اعضاء سے مثلا ماں کے پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، اور ماں کا جو غذا ہے نا جی، اسی کا فائدہ بچے کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ماں کوئی غذا غلط کھا بیٹھے تو بچے کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ دودھ میں اثر آ جاتا ہے اس غذا کا۔ تو اس لیے اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب بچہ مثلا پیدا ہوا، وہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اچھا نکلنے کے بعد وہ چیخ مارتا ہے، اور جب تک وہ چیخ نہ مارے اس کے اپنے پھیپھڑے کام نہیں کرتے۔ جب وہ چیخ مارے گا، کرے گا، تو اس کے پھیپھڑے چل پڑیں گے، تو اب سب کہیں گے مبارک ہو مبارک ہو، بچہ سلامت پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کو چیخ مارنے میں 1 منٹ کی دیر ہو جائے نا، بڑی عمر میں جا کے بچہ پاگل ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام دیکھیں نا، ہم نے تو بس قرآن شریف کو فال نامے کے لیے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یا کوئی مردہ مر گیا تو اس کے ہیلہ اسقاط کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں، بڑا افسوس ہے